اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا کرپالو اور اتیانت دیاوان ہے۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کتاب خدا ہونے میں کچھ بھی شک نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ تم پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہی آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر عامل ہیں اور یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے، اے رسول، خواہ چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ان کے دلوں میں اور ان کے کانوں پر نظر کر کے خدا نے تصدیق کر دی ہے اور یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور قیامت پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ خدا ان کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض تھا ہی، اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور چونکہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے اس لیے ان پر تکلیف دہ عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ کرتے پھرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائیں تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اور بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ خبردار ہو جاؤ، لوگ بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا رہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں۔ وہ کیا بنائیں گے، خدا ان کو بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں غلط پیچا پر الجھے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پھر نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ان کے دلوں نے ہدایت ہی پائی۔ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے رات کے وقت مجمع میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی، پھر جب آگ کے شعلے نے ان کے گردو پیش چاروں اور خوب اجالا کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈال دیا کہ اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمانی بارش جس میں تاریکیاں اور بجلی ہو، موت کے خوف سے کڑک کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حالانکہ خود کافروں کو اس طرح گھیرے ہوئے ہیں کہ ان کا ہل نہیں سکتے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چوندھیا دے۔ جب ان کے آگے بجلی چمکی تو اس روشنی میں چل کھڑے ہوئے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو ٹھٹکے کے ٹھٹکے ہو گئے۔ اور خدا چاہتا تو یوں بھی ان کے دیکھنے اور سننے کی قوتیں چھین لیتا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو،
اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے پیدا کیا ہے غضب نہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لیے بعض پھل پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ اور اگر تم لوگ اس کلام سے جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے شک میں پڑے ہو، بس اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایک سورہ بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو اے پیغمبر خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغات کا کوئی میوہ کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی میوہ ہے جو پہلے بھی ہمیں کھانے کو مل چکا ہے، کیونکہ انہیں ملتی جلتی صورت و رنگ کے میوے ملا کریں گے، اور بہشت میں ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور یہ لوگ اس باغ میں ہمیشہ ہوں گے۔ بے شک خدا مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی کوئی مثال بیان کرنے میں نہیں جھیپتا۔ بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہ یقین جانتے ہیں کہ یہ مثال بالکل ٹھیک ہے اور یہ پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو کافر ہے، پس وہ بول اٹھتے ہیں کہ خدا کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ ایسی مثال سے خدا بہتیروں کی ہدایت کرتا ہے مگر گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو ایسے بدکاروں کو۔ جو لوگ خدا کے عہد و پیمان کو مضبوط ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ ہائے کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بے جان تھے، تو اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ قیامت میں زندہ کر کے کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کی زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان ہموار و مستحکم بنا دیے، اور وہ خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ فرشتے تعجب سے کہنے لگے کیا تو زمین پہ ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خریزیاں کرتا پھرے؟ حالانکہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف و تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ تب خدا نے فرمایا اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہ ہم مستحق خلافت ہیں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، ہم تو جو کچھ تو نے بنایا ہے اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو بڑا جاننے والا مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔